صحرا کے کھوئے ہوئے خزانے کی داستان۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے ایک عظیم بادشاہ جس کا نام وقت کی دھول میں گم ہو چکا ہے، اپنی سلطنت کے سب سے قیمتی خزانے کو دشمنوں، لٹیروں اور غداروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک خفیہ مقام پر لے گیا۔ یہ خزانہ محض سونے، جواہرات یا قیمتی اشیاء پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں ایسے راز بھی تھے جو تاریخ کو بدل سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے چند قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ مل کر خزانہ ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں نہ کوئی بآسانی جا سکتا تھا اور نہ اسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ جگہ تھی صحرائے الزلال، ایک بے رحم صحرا جہاں دن میں جھلسا دینے والی گرمی اور رات میں یکبستہ سردی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں آئیں اور مٹ گئی، لیکن اس خزانے کی کہانی زندہ رہی۔ ہر نسل نے اس داستان میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ خزانے کی حفاظت کے لیے جادوئی طاقتیں تعینات کی گئی تھیں، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ جو بھی اس خزانے کی تلاش میں گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ یہ کہانی نہ صرف مہم جوؤں کے لیے چیلنج تھی بلکہ تاریخ دانوں کے لیے بھی ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ کیا واقعی ایسا خزانہ موجود تھا یا یہ محض ایک افسانہ تھا؟ یہ سوال آج بھی بہت سے ماہرین کے ذہن میں تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کہانی کو محض قصہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک حقیقت مانتے تھے، اور وہ اس حقیقت کو کھوجنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کو تیار تھے۔ صدیوں سے مختلف مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس خزانے کے متعلق شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ پرانے جرائد، مسودات اور سفر ناموں میں اس خزانے کے بارے میں مبہم اشارے موجود تھے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر ایک قدیم عربی مخطوطہ تھا جس میں درج تھا: جب چاندنی ریت پر ناچتی ہے اور ہوائیں سرگوشیاں کرتی ہیں، تبھی خزانے کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ ایک پراسرار مقام تھا جس کی کئی مختلف تشریحات کی جا چکی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا مطلب کسی خاص جغرافیائی مقام سے تھا، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ یہ کسی خاص وقت پر ظاہر ہونے والی کوئی علامت ہو سکتی ہے۔ چند اور قدیم مسودات میں ایک نقشہ بھی موجود تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا چکا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسے نشانات تھے جو صحرا میں کسی خاص مقام کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مختلف تجزیوں کے بعد ماہرین کو اندازہ ہوا کہ یہ جگہ جدید دور کے صحرائے الزلال کے قریب ہو سکتی ہے۔ یہ سراغ کافی نہیں تھے، لیکن یہ اس مہم کی بنیاد رکھنے کے لیے کافی تھے جو آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی مہم جوئی بننے جا رہی تھی۔ ایک بین الاقوامی ٹیم میں جس میں ماہرین آثار قدیمہ، جغرافیہ دان اور تجربہ کار مہم جو شامل تھے، جدید ٹیکنالوجی اور تحقیق کی مدد سے اس خزانے کو تلاش کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ مہم آسان نہ تھی۔ صحرا میں داخل ہوتے ہی ٹیم کو کئی چیلنجز کا سامنا ہوا۔ یہاں کا موسم بے رحم تھا۔ دن میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا، جبکہ رات میں سردی ہڈیوں میں اتر جاتی۔ پانی کی قلت، خطرناک ریت کے طوفان اور مسلسل مرٹکنے کا خطرہ ہر لمحہ موجود تھا۔ لیکن ٹیم نے ہار نہ مانی۔ ان کے پاس جدید ڈرون، سونار ٹیکنالوجی اور زمینی اسکینرز تھے جو زمین کے نیچے چھپی چیزوں کا پتہ لگا سکتے تھے۔ کئی دن کی تلاش کے بعد آخر کار انہیں ایک ایسا مقام ملا جو باقی صحرا سے مختلف تھا۔ یہاں ریت زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی، جیسے کہ نیچے کچھ دفن ہو۔ کھدائی کا کام شروع کیا گیا اور چند دنوں کے اندر ہی انہیں کچھ غیر معمولی چیزیں ملی۔ زمین کے نیچے ایک ایسی چٹان ملی جو قدرتی نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس چٹان کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ کا راستہ ملا جو تاریکی میں غائب ہو رہا تھا۔ یہ ایک قدیم راستہ تھا جس کی دیواروں پر پراسرار نشانات کندہ تھے۔ کچھ نشانات عربی زبان میں تھے، جبکہ کچھ ایسے تھے جو شاید کسی اور قدیم تہذیب سے تعلق رکھتے تھے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد انہیں ایک بھاری پتھریلا دروازہ ملا جو شاید صدیوں سے بند تھا۔ جدید آلات اور مہارت کی مدد سے دروازہ کھولا گیا۔
جیسے ہی روشنی اندر پڑی ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ یہ ایک گنبد نما کمرہ تھا جس میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن چیز وہ قدیم مسودات اور نوادرات تھے جو شاید کسی گمشدہ تہذیب کا حصہ تھے۔ یہ خزانہ محض دولت نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا ایک بیش قیمت ورثہ تھا۔ مسودات میں ایسی معلومات تھیں جو شاید انسانی تہذیب کے بارے میں کئی نئے راز کھول سکتی تھیں۔ کچھ تحریریں ایسی زبان میں تھیں جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ دریافت صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ خزانے کی حفاظت کے لیے حکومت اور عالمی ماہرین کو اطلاع دی گئی اور اس پر مزید تحقیق شروع کی گئی۔ یہ مہم ایک ناقابل یقین سفر تھا۔ ٹیم کے ارکان نے اپنی آنکھوں سے اس صدیوں پرانے راز کو بے نقاب ہوتے دیکھا۔ انہوں نے یہ سیکھا کہ اصل خزانہ سونا، چاندی یا دولت نہیں، بلکہ وہ علم اور تاریخ ہے جو ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑتی ہے۔ یہ خزانہ ایک نئی تاریخ کا دروازہ کھول چکا تھا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑ چکا تھا۔ کیا یہ واقعی آخری خزانہ تھا یا صحرا کے سینے میں ابھی اور بھی راز دفن ہے؟ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔